زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی حملہ کرتا ہوا شیر، وہ شیر جو سب کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحب گھبرانے لگا اور سوچنے لگا کہ میری ماں جو قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا جو تجھے مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا۔ تو کسی سے بھی لڑنا، کسی سے بھی جنگ کرنا، لیکن حیدر نام کے شخص سے نہ ٹکرانا۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو اسلام کے اس جاباز یودھا اور ولیوں کے ولی کے بارے میں ہونے والی ہے کہ جن کا نام سن کر ہی ہر مسلمان کے خون میں روانی آ جاتی ہے، اور وہ اس نام کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں حیدر کرار، شیر خدا، امام علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ دوستو، حضرت علی کی پیدائش اسلامی کیلنڈر کے شروع ہونے سے تقریباً 23 سال پہلے 13 رجب 30 عام الفیل کو اور عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے 29 سپٹمبر 599 عیسوی کو اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ اور آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی، حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے مانو اتہاس کے پہلے اور آخری انسان ہیں۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، حضرت امام علی کے والد کا نام حضرت جناب ابو طالب تھا اور والدہ کا نام بی بی فاطمہ بنت اسد تھا۔ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو مدینے کے سبھی لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہونے لگے، لیکن عرب میں ابھی بھی کچھ ایسے علاقے تھے جہاں مسلمان پر ظلم ہو رہا تھا۔ ان علاقوں میں خیبر ایک ایسا علاقہ تھا جن پر مشرک اور کفار فخر کیا کرتے تھے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی 1565 اصحاب کو اپنے ساتھ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 200 سوار اور باقی پیدل تھے۔ آپ کو بتا دیں خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر دور ہے۔ جب مسلمان خیبر پہنچے تو خیبر کے لوگ اپنے قلعے پر کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اے محمد، کیا آپ ان مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ خیبر کو فتح کرنے آئے ہو؟ اور کیا آپ مرحب کی تلوار اور حارث کی طاقت سے واقف نہیں؟ چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، ورنہ بے وجہ سب مارے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور فرمایا، اے اپنی جھوٹی شان پر غرور کرنے والوں، ہم یہ خیبر کا قلعہ 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ دوسری طرف مسلمان ڈرتے رہے کہ خیبر والوں کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، طاقت ہے، اور سب سے بڑی بات مرحب جیسا پہلوان ہے کہ جس کے ڈر سے عرب کے بڑے بڑے سورما کانپتے ہیں، اور وہیں ہمارے پاس محض کچھ تلواروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ باوجود اس کے مسلمانوں کو اللہ کے نبی پر پورا بھروسہ تھا، اور اسی لیے وہ خیبر کے قلعے کے پاس ہی خیمے لگا کر رہنے لگے۔ جب یہ سب خیبر والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ چلو ان مٹھی بھر مسلمانوں کا کیا وجود، انہیں ابھی مار دیتے ہیں۔ تبھی مرحب نے کہا، نہیں، رکو، ان کے نبی نے کہا ہے کہ وہ 40 دن میں ہمارا قلعہ فتح کر لیں گے، دیکھتے ہیں یہ 40 دن میں کیا کرتے ہیں، اور اگر 40 دن میں قلعہ فتح نہ کر پائے تو ہم کہیں گے کہ ان کا نبی بھی جھوٹا اور ان کا دین بھی جھوٹا۔ لہذا روز اصحاب علم لے کر قلعے کی طرف جاتے تو شور سنتے کہ بھاگو مرحب آ رہا ہے۔ یہ سن کر ہر مسلمان واپس چلا آتا۔ یہ سب دیکھ کر مشرک اپنے قلعے پر چڑھ کر زور زور سے ہنستے، یہاں تک کہ 39واں دن بیت گیا اور مسلمانوں کے پاس سارا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ مسلمان بھوک سے تڑپ رہے تھے اور بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، اے اللہ کے رسول، اس خیبر کو فتح کرنا ناممکن ہے، ان کے پاس مرحب ہے جس سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، کل 40واں دن ہے اور کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہی اس قلعے کو فتح کرے گا اور مرحب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا۔ اگلے ہی دن اللہ کے نبی نماز فجر کے بعد اصحاب سے پوچھتے ہیں، علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا کہ علی کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ اس وقت مدینے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے خبر ملی ہے
علی عنقریب ہی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اللہ کا حکم ہے کہ اس خیبر کو حضرت علی ہی فتح کریں گے۔ بس پھر کیا تھا، علی کا نام سنتے ہی مسلمانوں کے مرجھائے ہوئے چہرے پھر سے کھلنے لگے۔ اتنے میں ہی مولا علی شیر خدا اللہ کی نبی کی خدمت میں پیش ہوئے اور فرمایا کہ اے رسول خدا، کیا حکم ہے اس غلام کے لیے؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ حضرت علی کی آنکھیں بے انتہا درد میں تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ اس لعاب دہن کی برکت سے حضرت علی کی آنکھوں کو شفا مل گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، یہ لو علم اور اس خیبر کے قلعے کو فتح کر کے آؤ۔ بس پھر کیا تھا، یہ سنتے ہی حضرت علی خیبر کے قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی کو قلعے کی جانب آتا دیکھ خیبر کے قلعے پر چڑھ کر مشرک یہ کہنے لگے، اے نوجوان، کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے؟ جا، چلا جا، ورنہ مرحب تجھے قتل کر دے گا۔ اتنے میں ہی مرحب کے بھائی حارث نے مرحب سے کہا کہ رکو، اس کو تو میں ہی قتل کر دوں گا، اور حارث اپنی تلوار لے کر باہر آیا اور کہا، اگر بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ۔ تبھی حضرت علی نے فرمایا کہ نہ میں بھاگنے آیا ہوں اور نہ کسی کو قتل کرنے، ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ بے وجہ مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کرو اور اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جاؤ۔ اسی بیچ حارث نے حضرت علی پر وار کر دیا، لیکن آپ نے حارث کے وار کو بڑی آسانی سے ناکام کر دیا اور ایک ہی وار میں حاصل کو فنار کر دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمان اللہ اکبر کہنے لگے، جبکہ دوسری طرف مشرک غم سے سر پیٹنے لگے۔ جب مرحب نے اپنے بھائی کے ٹکڑے دیکھے تو وہ غصے میں تلوار لے کر باہر نکلا اور غرور میں کہنے لگا کہ زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پر مرحب آیا ہے۔ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، جس سے موت بھی ڈرتی ہو۔ تبھی دوسری طرف امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ شیر جو سب کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحب کچھ سوچنے لگا کہ میری ماں جو قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا جو تجھے مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا۔ تو کسی سے بھی لڑنا، لیکن حیدر نام کے شخص سے کبھی مت لڑنا۔ مرحب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مشرکوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مرحب اسے قتل کر دو، اسے مار دو۔ کہتے ہیں جب مرحب نے اپنی تلوار سے حضرت علی پر پہلا وار کیا تو اس کے اس وار کو حضرت علی نے ڈھال سے نہیں بلکہ ہاتھ سے ہی ناکام کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا وار کیا، اس کو بھی امام علی نے پھر سے ناکام کر دیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ مرحب نے لگاتار ایک کے بعد ایک کل 3 حملے حضرت علی پر کیے اور انہوں نے اس کے تینوں حملوں کو بڑی آسانی سے ناکام کر دیا۔ کہا جاتا ہے اس کے بعد اللہ کے شیر یعنی شیر خدا حضرت علی نے مرحب پر پلٹ وار کیا، جس کا سامنا مرحب نہیں کر سکا اور مشرکوں کے سب سے بڑے سورما کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، مرحب کو مرتا دیکھ چاروں طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ حضرت علی کو قلعے کی جانب بڑھتا دیکھ مشرک خیبر کے قلعے کے دروازے کو بند کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے خیبر کے قلعے کا یہ دروازہ اتنا وشال تھا کہ جسے 40 ہاتھی اور 40 اونٹ مل کر بند کیا کرتے تھے۔ لیکن دوستو، حضرت علی نے خیبر کے اس دروازے کو اپنے ہاتھ کی 2 ہی انگلیوں سے اکھاڑ کر 40 قدموں کی دوری پر پھینک دیا اور آخرکار اس طرح خیبر کی یہ ناممکن سی دکھنے والی فتح بھی مسلمانوں کی جھولی میں آ گری۔ کہتے ہیں مرحب کو پچھاڑنا اور در خیبر کو اپنی 2 انگلیوں سے اکھاڑنا یہ حضرت علی کی طاقت اور بہادری کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی درجنوں ایسے موقع آئے جن میں حضرت علی نے ہاری ہوئی جنگوں کو جیت میں تبدیل کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھی اسلامک اتہاس کے سب سے مہان اور بہادر یودھا حضرت علی کے دوارا لڑی گئی جنگ خیبر کی پوری کہانی۔